باقی تمام شعراء کو ڈائری پیش کی جا رہی ہے تاکہ وہ ڈائری بھر جائے گی تو ان کو ایک اور ایوارڈ دیا جائے گا. ڈائری میں اس تاریخ کو نوٹ کر لیں. ہاں ڈائری میں اس تاریخ کو نوٹ کر لیں اور یہ ڈائری جب بھر جائے گی تو ان کو ایک ایوارڈ دیا جائے گا. شعراء قدیم ایوارڈ جن کو ملا وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. کسی محفل میں یہ صرف قدروں کی باتیں ہیں کہ نبھانے کی باتیں ہیں کہ استاد گرامی جناب فضل امام صاحب کو سب آتے ہیں. تو صاحب میں بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے حضرت عباس کے لیے مولا علی اصغر کے لیے بڑے اچھے اچھے شعر. پہلے میں آپ کو وہاں تک لے آؤں. کوئی ہرملا جب تک نہ رو دے ہرملا جب تک رو نہ دے گا ہم یوں ہی مسکراتے رہیں گے. آپ آئیں نہ آئیں یہ مرضی ہاں ہم مگر یوں بلاتے رہیں گے. یہ اس قسم کے مصرع بہت اچھے اچھے شعر آپ نے بار بار سنے. آئیے میں مدح کے حوالے سے پہلے آج کے موضوع پہ کہ راستے دو ہی میرے پاس بچے ہیں مولا نایاب الوری. راستے دو ہی میرے پاس بچے ہیں مولا. راستے دو ہی میرے پاس بچے ہیں مولا. فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے جو کہیے کر دوں. فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے جو کہیے کر دوں. یا تو مل جائے مجھے میرے عریضے کا جواب یا تو میں خود کو سمندر کے حوالے کر دوں. یا تو مل جائے مجھے میرے عریضے کا جواب یا تو میں خود کو سمندر کے حوالے کر دوں. اب میں 3 شعبان کو ہم لوگ کربلا میں تھے. ہاں جناب موجز جلال پوری صاحب برابر شرکت کرتے رہے. وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ان کو یہ ایوارڈ پس از مرگ دیا جا رہا ہے اور ان کے بیٹے جناب قیصر صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں. جناب مولانا قیصر صاحب اور اکبر اعجاز صاحب کو موجز جلال پوری صاحب کا یہ ایوارڈ پیش کرتے ہیں. باواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد. نور عباس سے روشن ہے چراغ حیدر. 4 شعبان کو پاکستانی حضرات نے حضرت عباس کے حرم میں ایک محفل کے ہندوستان والوں کو بلایا. اس میں حسنین اکبر صاحب نے 4 مصرے پڑھے تو میں پیش کر رہا ہوں. نور عباس سے روشن ہے چراغ حیدر. ایک جیسا ہے حسب اور نسب کا سورج. ایک جیسا ہے حسب اور نسب کا سورج. ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر 4 شعبان کے دن 13 رجب کا سورج. ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر. ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر 4 شعبان کے دن 13 رجب کا سورج. ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر. ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر 4 شعبان کے دن 13 رجب کا سورج. ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر. ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر 4 شعبان کے دن 13 رجب کا سورج. 4 شعبان کے دن 13 رجب کا سورج. آئیے میں ایک 4 مصرے پیش کرتا ہوں. پہلے اس شاعر کے جس کو آواز دینی ہے کہ غم حسین میں سارا جہان روتا ہے. غم حسین میں سارا جہان روتا ہے. زمین روتی ہے یہ آسمان روتا ہے. جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے. جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی مکین روئے نہ روئے مکان. یہ تو بیٹے کے مصرے ہیں. باپ کے مصرے میں پیش کرتا ہوں. دلکش صاحب کے مصرے یہ پیش کر رہا تھا میں کش غازی پوری کا ایک شعر سنیے صاحب. پتھر کہوں جو شمر کو توہین سنگ ہے. پتھر کہوں جو شمر کو توہین سنگ ہے. چونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں. چونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں. اور ایک مصرے یاد آ رہے ہیں مجھے ابن صفی کے اور الہ آباد سے آپ کا تعلق ہے اس لیے میں یہاں پڑھے دے رہا ہوں صاحب. یزید و شمر کی آنکھوں سے کم نہیں ہوتی. ابن صفی کی شاعری ہے یہ. یزید و شمر کی آنکھوں سے کم نہیں ہوتی وہ آنکھ جو غم سرور میں نم نہیں ہوتی. علی کو چھوڑ کے حب رسول کیا مانے. علی کو چھوڑ کے حب رسول کیا مانے. ارے نماز کیسی جو سوئے حرم نہیں ہوتی. علی کو چھوڑ کے حب رسول کیا مانے.
نماز کیسی جو سوئے حرم نہیں ہوتی۔ آئیے میں گزارش کروں گا جناب مولانا ذہین حیدر دلکش غازی پوری صاحب سے بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ خیر مقدم کریں۔ جناب دلکش غازی، جہاں تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، تمام مرغ خوشلہان نعت پڑھنے لگے۔ دو مصر حاضر کرتا ہوں۔ چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، تمام مرغ خوشلہان نعت پڑھنے لگے، سنا رہے ہیں زمانے کو آیہ رحمت، وہ دیکھو قاری قرآن نعت پڑھنے لگے۔ چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، چمن میں سنبل و ریحان نعت پڑھنے لگے، تمام مرغ خوشلہان نعت پڑھنے لگے، سنا رہے ہیں زمانے کو آیہ رحمت، وہ دیکھو قاری قرآن، شعر سنیے گا، وہ دیکھو قاری قرآن نعت پڑھنے لگے۔ چچا ہمارے نبی کے کرم یہ آپ کا ہے جو آج سارے مسلمان نعت چچا ہمارے نبی کے کرم یہ آپ کا ہے جو آج سارے مسلمان نعت پڑھنے لگے، جو آج سارے مسلمان نعت پڑھنے لگے۔ سماعت فرمائیے گا، ایک مطلع اور 3-4 شعر نذیر بھائی پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ جس کی زباں پہ ذکر شہ کربلا رہا، جس کی زباں پہ ذکر شہ کربلا رہا، وہ مرکز دعائے رسول خدا رہا۔ جس کی زباں پہ ذکر شہ کربلا رہا، وہ مرکز دعائے رسول خدا رہا۔ ہم نے خدا سے کچھ بھی نہ مانگا، خدا گواہ، نام حسین ہونٹوں پہ مثل دعا رہا۔ ہم نے خدا سے کچھ بھی نہ مانگا، خدا گواہ، نام حسین ہونٹوں پہ مثل دعا رہا۔ شعر سنیے، ہم نے خدا سے کچھ بھی نہ مانگا، خدا گواہ، نام حسین ہونٹوں پہ مثل دعا رہا۔ جنت زمین پہ ہم نے بنائی ہے روز و شب، فرش عزا ہمارے گھروں میں بچھا رہا۔ جنت زمین پہ ہم نے بنائی ہے روز و شب، جنت زمین پہ ہم نے بنائی ہے روز و شب، فرش، شعر سنیے گا، فرش عزا ہمارے گھروں میں بچھا رہا۔ خاک شفا پہ سجدہ معبود ہے گواہ، شبیر جس طرف تھے ادھر ہی خدا رہا۔ اور اب شعر سناتا ہوں، شعر سنیے گا، خاک شفا پہ ہم، جنت زمین پہ ہم نے بنائی ہے روز و شب، فرش عزا ہمارے گھروں میں بچھا رہا۔ جنت زمین پہ ہم نے بنائی ہے روز و شب، فرش عزا ہمارے گھروں میں بچھا رہا۔ خاک شفا پہ، شعر سنیے گا، خاک شفا پہ سجدہ معبود ہے گواہ، شبیر جس طرف تھے ادھر ہی خدا رہا۔ جب تک رکھا نہ سجدے میں صفت نبی نے سر، کعبہ بھی کربلا کی طرف دیکھتا رہا۔ جنت زمین پہ ہم نے بنائی ہے روز و شب، فرش اعظم ہمارے گھروں میں بچھا رہا۔ جب تک رکھا نہ سجدے میں صفت نبی نے سر، کعبہ بھی کربلا کی طرف دیکھتا رہا۔ جب تک رکھا نہ سجدے میں صفت نبی نے سر، کعبہ بھی کربلا کی طرف دیکھتا رہا۔ کعبہ بھی کربلا کی طرف دیکھتا رہا۔ حضرات سماعت فرمائیے گا، 3 شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک شعر وہ ہے جو کربلا میں نے کہا تھا، اس کے لیے 2 شعر میں نے کہے، اور اس مطلع میں فضل امام صاحب کی نظر مطلع کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ مطلع حاضر کرتا ہوں کہ نیر بھائی سماعت فرمائیے مطلع کہ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے۔ بھیا نایاب صاحب، وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے۔ شاعری سنو، وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے۔ ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے، غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے۔ اور اب کربلائی
شعر سناتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے، ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے، غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے، بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، ہماری روح بھی اپنا ٹھکانہ ملانا جانتی ہے۔ یہ نوجوان جو ہمارے کھڑے ہیں ان کی نظر بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، یہ جو نوجوان کھڑے ہیں اب ان کے حوالے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے، ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے، غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے، بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، ہماری روح بھی اپنا ٹھکانہ جانتی ہے، ہماری روح بھی اپنا ٹھکانہ جانتی۔ سماعت فرمائیے گا، جن نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں جو ابھی تک باہر ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں شعر، سماعت فرمائیے گا۔ 3 شعر کربلا کے حوالے سے، 3 شعر مولا علی کے حوالے سے، بھیا نیر بھائی سماعت فرمائیے گا، مسئلہ حاضر کرتا ہوں۔ خبر یہ سب کو با اعلان دینا چاہتے ہیں، خبر یہ سب کو با اعلان دینا چاہتے ہیں، ہم اس جہان کو پھر شان دینا چاہتے ہیں، خبر یہ سب کو با اعلان دینا چاہتے ہیں، ہم اس جہان کو پھر شان دینا چاہتے ہیں، جیو تو حق کے لیے اور مرو تو حق کے لیے، جو کربلا کا ہے فرمان دینا چاہتے ہیں۔ سماعت فرمائیے گا، فضل امام صاحب یہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر اس مزاج کا شعر سنا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بھئی یہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ خبر یہ سب کو با اعلان دینا چاہتے ہیں، ہم اس جہان کو پھر شان دینا چاہتے ہیں، جیو تو حق کے لیے اور مرو تو حق کے لیے، جو کربلا کا ہے فرمان دینا چاہتے ہیں، یہ شاہراہوں پہ ماتم حسین کے غم میں ہم اپنی قوم کی پہچان دینا چاہتے ہیں، یہ شاہراہوں پہ ماتم حسین کے غم میں ہم اپنی قوم کی پہچان دینا چاہتے ہیں۔ 3 شعر مولا علی کے حوالے سے، یہ شاہراہوں پہ ماتم حسین کے غم میں ہم اپنی قوم کی پہچان دینا چاہتے ہیں، نصیب جن کو ہو خاک نجف برائے مزار، وہ آسمانوں پہ کب دھیان دینا چاہتے ہیں، نصیب جن کو ہو خاک نجف برائے مزار، نصیب جن کو ہو خاک نجف برائے مزار، وہ آسمانوں پہ کب دھیان دینا، شعر سننا، وہ آسمانوں پہ کب دھیان دینا چاہتے ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ حیدر سے ہم نہیں واقف، ہم اس کے ہاتھ میں قرآن دینا چاہتے ہیں۔ باہر میرے نوجوان کھڑے ہوئے چائے پی رہے ہیں، شعر ان کا ہے، جذبات ان کے ہیں، الفاظ میرے ہیں، سماعت فرمائیے گا کہ نصیب جن کو ہو خاک نجف برائے مزار، وہ آسمانوں پہ کب دھیان دینا چاہتے ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ حیدر سے ہم نہیں واقف، ہم اس کے ہاتھ میں قرآن دینا چاہتے ہیں، کہاں ہے نیزہ و خنجر پہ ناز ہے جن کو، کہاں ہے نیزہ و خنجر پہ ناز ہے جن کو، علی کے عشق میں ہم جان دینا ہے۔ کہاں ہے نیزہ و خنجر پہ ناز ہے جن کو، علی کے عشق میں ہم جان دینا چاہتے ہیں، علی کے عشق میں ہم جان دینا چاہتے ہیں۔ حضرات کہاں ہے نیزہ و خنجر پہ ناز ہے جن کو، علی کے عشق میں ہم جان دینا چاہتے ہیں۔ حضرات سماعت فرمائیے، ایک منقبت کے 2-3 شعر اور سناتا ہوں، منظر بھائی دیکھیے گا ذرا ساتھ، بہت اچھے شعر نکالے بھائی، تازہ ہیں صاحب، بالکل تازہ سناؤں، شاعری سناؤں، تازہ ترین،
تازہ ترین سناؤں، خلاف مقصد شبیر سازش کون کرتا ہے؟ شاعری سنو، شاعری سنو، خلاف مقصد شبیر سازش کون کرتا ہے؟ حسینی لوگوں پہ فتنوں کی بارش کون کرتا ہے؟ اور اب شعر سناتا ہوں، خلاف مقصد شبیر سازش کون کرتا ہے؟ خلاف مقصد شبیر سازش کون کرتا ہے؟ حسینی لوگوں پہ فتووں کی بارش کون کرتا ہے؟ ہم اپنی آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں غم شہ میں، بتاؤ تم سے رونے کی گزارش کون کرتا ہے؟ خلاف مقصد شبیر سازش کون کرتا ہے؟ خلاف مقصد شبیر سازش کون کرتا ہے؟ حسینی لوگوں پہ فتووں کی بارش کون کرتا ہے؟ ہم اپنی آنکھ سے، شعر سننا، ہم اپنی آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں غم شہ میں، بتاؤ تم سے رونے کی گزارش کون کرتا ہے؟ تم ہم سے کیوں الجھتے ہو رسول اللہ سے پوچھو، تم ہم سے کیوں الجھتے ہو رسول اللہ سے پوچھو، غم شبیر میں اشکوں کی بارش کون کرتا ہے؟ علی رضا بھائی تم ہم سے کیوں الجھتے ہو رسول اللہ سے پوچھو، ہمیں شبیر میں اشکوں کی بارش کون کرتا ہے؟ شعر سننا، میان جنگ اپنی تیغ دے دے اپنے دشمن کو، میان جنگ اپنی تیغ دے دے اپنے دشمن کو، علی کی طرح دنیا میں نوازش کون کرتا ہے؟ جنگ اپنی تیغ دے دے اپنے دشمن کو، میاں نے جنگ اپنی تیغ دے دے اپنے دشمن کو، علی کی طرح دنیا میں نوازش کون کرتا ہے؟ علی کی طرح دنیا میں نوازش کون کرتا ہے؟ شعر سنیے گا، ہمیں تو چاہیے ہر گھر میں چھوٹا سا آزا خانہ، آجا بھیا رضی، ہمیں تو چاہیے ہر گھر میں چھوٹا سا آزا خانہ، ہمارے درمیان جنت کی خواہش کون کرتا ہے؟ اور یہ تعلی ہے نذیر بھائی، صرف تعلی ہے، آپ کے حضور رکھتا ہوں کہ بہت سے شاعروں کو ہم نے دیکھا ہے میاں دلکش، بہت سے شاعروں کو ہم نے دیکھا ہے میاں دلکش، تمہاری طرح تقلید آتش کون کرتا ہے؟ بہت سے شاعروں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت سے شاعروں کو ہم نے دیکھا ہے میاں دلکش، تمہاری طرح تقلید آتش کون کرتا ہے؟ تمہاری طرح تقلید آتش کون کرتا ہے؟ یہ آخری 3-4 شعر حاضر کرتا ہوں، مطلب حاضر کرتا ہوں کہ اسے اللہ بھی دنیا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے، شعر سننا بھی، شعر دکھاؤں گا بھی، اسے اللہ بھی دنیا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے، اسے اللہ بھی دنیا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے، جو ذکر حیدر کرار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے اللہ بھی دنیا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے، جو ذکر حیدر، شعر سننا بھی اور شعر دیکھنا بھی، میری طرف متوجہ رہنا، اسے اللہ بھی دنیا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے، جو ذکر حیدر کرار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی سے ہو گئی اس کی علی سے دشمنی ظاہر، اسی سے ہو گئی اس کی علی سے دشمنی ظاہر، مسلح پر بھی وہ ایک وقت قبلہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسے اللہ بھی دنیا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے، جو ذکر حیدر کرار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی سے ہو گئی اس کی علی سے دشمنی ظاہر، مسلح پر بھی وہ ایک وقت قبلہ چھوڑ دیتا ہے، ہمیشہ لعنت شیطان پہ کرتا ہے وہ لیکن، ہمیشہ لعنت شیطان پہ کرتا ہے وہ لیکن، علی کے دشمنوں پہ بس تبرہ چھوڑ دیتا ہے، ہمیشہ لعنت شیطان پہ کرتا ہے وہ لیکن، علی کے دشمنوں پہ بس تبرہ چھوڑ دیتا ہے۔ شعر سناتا ہے حدیثیں وہ رسول اللہ کی سب کو، نہ جانے کس لیے من کن تو مولا چھوڑا، سناتا ہے حدیثیں وہ رسول اللہ کی سب کو،
سناتا ہے حدیثیں وہ رسول اللہ کی سب کو، نہ جانے کس لیے من کن تو شعر سنیے گا، آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس منقبت کا، اور سرزمین مچھلی گاؤں سے لے کے مکہ کی وادیوں تک جہاں چاہیے گا اس شعر کو اپلائی کر کے دیکھ لیجئے گا۔ سناتا ہے حدیثیں وہ رسول اللہ کی سب کو، نہ جانے کس لیے من کن تو مولا چھوڑ دیتا ہے، ہمیشہ لعنت شیطان پہ کرتا ہے وہ، لیکن علی کے دشمنوں پہ بس تبرہ چھوڑ دیتا ہے، اسی سے ہو گئی اس کی علی سے دشمنی ظاہر، مصلی پر بھی وہ ایک وقت قبلہ چھوڑ دیتا ہے۔ شعر سنیے کہ جہاں میں اس کے چہرے پر چمک باقی نہیں رہتی، جہاں میں اس کے چہرے پر چمک باقی نہیں رہتی، در بنت پیغمبر پر جو سجدہ چھوڑ دیتا ہے